اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخ 28 اگست 2020، مضمون اردو، موضوع مثنوی، جماعت نویں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ اس میری ویڈیو کلپ کو غور سے سنیں گے۔ آج ہم مثنوی، جس کا عنوان ہے دنیا کی ناپائیداری، جو نواب مرزا شوق نے لکھی ہے، تو آج ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ سنیے، میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ جائی عبرت سرائی فانی ہے، جائی عبرت سرائی فانی ہے، مرد مرگ ناگہانی ہے۔ اونچے اونچے مکان تھے جن کے، آج وہ تنگور میں پڑے ہیں۔ کل جہاں پر شگوفہ گل تھے، آج دیکھا تو خار بالکل تھے۔ جس چمن میں تھا بلبلوں کا ہجوم، آج اس جا ہے آشیانے بوم۔ پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے مثنوی کے چند اشعار پڑھے ہیں، تو ہم پہلے ان کا ترجمہ، پہلے ان کا معنی تشریح سمجھانے کی میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا۔ تو پہلا بند جو ہے، جائی عبرت سرائی فانی ہے، جائی عبرت سرائی فانی ہے، جائی عبرت سرائی فانی ہے، مرد مرگ ناگہانی ہے۔ تو شاعر اس بند میں فرماتے ہیں، دنیا ایک طرف نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے، یعنی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ایک طرف نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے، کیونکہ دنیا میں ہی ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں گے تو یہ فنا ہونے والی جگہ بھی ہے۔ دنیا جو ہے یہ فنا ہونے والی جگہ ہے۔ یہاں پہ کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی ہیں۔ جائی عبرت، جائی عبرت کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنے کی جگہ، سرائی فانی فنا ہونے والی جگہ، مورد ٹھہرنے کی جگہ، مرگ ناگہانی اچانک موت۔ یعنی شاعر، دوبارہ میں کہوں گا، شاعر کہتا ہے کہ دنیا ایک طرف جو ہے نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے فنا ہونے والی جگہ ہے۔ اب دوسرا بند ہم پڑھیں گے۔ اونچے اونچے مکان تھے جن کے، اونچے اونچے مکان تھے جن کے، آج وہ تنگور میں پڑے ہیں۔ شاعر اس بند میں فرماتے ہیں، جو لوگ اس دنیا میں بڑی بڑی عمارتوں، عالیشان عمارتوں یا اونچے اونچے جن کے مکان تھے، ان میں رہا کرتے تھے، آج اگر ہم دیکھیں گے وہ بند قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی آج ان کا کیا حال ہے؟ قبروں میں دیکھیے، زمین پہ ہیں، قبر میں ہیں، یعنی ایک تنگ قبر میں سوئے ہوئے ہیں۔ کل تو عالیشان بنگلوں میں رہا کرتے تھے، آج ان کا یہ حال ہے، آج قبروں میں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا بند ہے،
کل جہاں پر شگوفے وہ گل تھے، آج دیکھا تو خار بالکل تھے۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ شگوفہ کلی، گل پھول کو کہتے ہیں، خار کانٹے۔ شاعر اس بند میں فرماتے ہیں کل تک اس دنیا میں پھولوں کی طرح عیش و آرام مل رہا تھا، یعنی کل تک آرام سے اس دنیا میں عیش و عشرت میں رہا کرتے تھے اور ہر طرف کلیاں ہنس رہی تھی، ہر طرف کلیاں ہنس رہی تھی۔ پھول مسکرا رہے تھے، مگر آج دیکھو وہ ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ یعنی آج اگر ہم دیکھیں گے ہر طرف کانٹے ہی کانٹے۔ کل جس عیش و عشرت میں ہم تھے، یعنی ہر طرف کلیاں کھل رہی تھی، کلیاں ہنس رہی تھی باغ میں، تو آج ہر طرف ہم کانٹے ہی کانٹے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک شعر ہے، جس چمن میں تھا بلبلوں کا ہجوم، آج اس جا ہے آشیانِ بوم۔ چمن باغ کو کہتے ہیں ہجوم، جم گٹھا۔ جا جگہ کو کہتے ہیں آشیانہ، گھونسلے کو کہتے ہیں بوم، الو۔ شاعر کہتا ہے کہ کل جس کسی باغ میں ہم جایا کرتے تھے تو ہر طرف بلبلوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی جس باغ میں ہم جایا کرتے تھے وہاں پہ بلبلوں کے چہچہانے کی آوازیں ہمیں آوازیں سن رہی تھی، آ رہی تھی، مگر آج جب اس جگہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ الو کے گھونسلے ہی گھونسلے نظر آتے ہیں۔ یعنی کل جہاں پہ چہل و پہل تھی، آج وہاں پہ سنسان ہی سنسان دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا تو یہی ہے، آج عیش و عشرت، کل جو ہے ایک قبر میں، ایک گور میں سوئی ہوئی آدمی کو دیکھتے۔ تو یہ نصیحت ہے، دنیا جو ہے ایک طرف نصیحت ہے، شاعر فرماتا ہے ایک طرف اگر دنیا نصیحت ہے اور دوسری طرف فنا ہونے والی جگہ بھی ہے، یعنی اس دنیا میں یہ ہمیں ایک نصیحت دے رہا ہے، ہمیں اشارہ دے رہا ہے، ہمیں ایک سندیش دے رہا ہے کہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں